ساگم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام، میں وبانگ دہل بار بار آپ کو اس بات سے باور کرا چکا ہوں پچھلے کچھ مہینوں کے اندر اپنے مختلف ویلاگز کے تھرو کہ کس طرح پیپلز پارٹی کراچی شہر کی کمر پہ خنجر مار رہی ہے، شہری سندھ کی کمر پہ خنجر مار رہی ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ بات جانتی ہے کہ اگر کراچی صحیح طرح سے چلنا شروع ہو جاتا ہے معاشی طور پہ، اور پاکستان کو معاشی انجن ہونے کے ناطے وہ اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر کر دیتا ہے تو پھر پاکستان کو دنیا کے سامنے کشکول نہیں پھیلانے پڑیں گے، اور جب وہ کشکول نہیں پھیلائے گا پاکستان تو پھر پیپلز پارٹی جیسی غدار جماعتوں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایسی جماعتوں کا ملک میں کردار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایسی جماعتیں پاکستان کے اندر اپنے آپ کو وزیر اعظم کا خواب دیکھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ عناصر ان کی اس روش کو ہوا بھی دینے کو تیار ہیں، جس کے اندر کچھ آپ کے اینکرز بھی موجود ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ایسے عناصر ہوں جو کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح تواتر کے ساتھ ہر دفعہ پاکستان کو ہیجیک کیا، اور آج سندھو دیش کی طرف وہ گامزن ہے۔ پچھلے صرف 8 سے 10 سال میں 18ویں ترمیم آنے کے بعد، جس کے اندر کراچی کی بڑی ایک جماعت کا بھی اپنا اور خاص طور پہ ان کے قائد کا ایک بڑا کردار تھا، اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی فوائد کی وجہ سے، کہ انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کر کے پیپلز پارٹی کو وہ اختیارات دے دیے 18ویں ترمیم کی شکل میں کہ جو شاید شیخ مجیب نے بھی 1971 سے پہلے نہیں مانگے تھے، اور نہ تو کہ ان اختیارات کو ملنے کے بعد اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کہنے والی پیپلز پارٹی ان اختیارات کا فائدہ اٹھا کے نہ صرف کہ شہری سندھ بلکہ سندھ کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے کام کرتی، انہوں نے اس کو کمانے کا دھندا سمجھ لیا۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے ابھی ایک پریس کانفرنس کہی جس میں انہوں نے یہ بات بولی کہ 10,500 ارب کے قریب جو سندھ کو وفاق سے NFC ایوارڈ کے تحت ملا، وہ کس طرح پیپلز پارٹی نے اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ اور چلے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شہری سندھ میں اگر کچھ خرچ ہوا ہوتا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کیا اندرون سندھ میں بھی کچھ خرچ ہوا؟ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سارا کا سارا پیسہ پیپلز پارٹی کے جیبوں میں چلا گیا، اور آج ان کے وزراء یا ان کے اسپیکر یا ان کے سینیٹر کھڑے ہو کے بول دیتے ہیں کہ ہم تو کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، بولتے ہوئے بھی ہنسی اور شرم نہیں آتی، مگر شرم شاید ان کو بھی نہیں آتی کہ جو ان کو آج تک حکومت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور کچھ مفادات کے تحت آج ان کو ابھی بھی پاور میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات تو ان کو سوچنی چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی کو لگام ڈال دی جاتی ہے اور شہری سندھ کو اور سندھ کو ترقی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو شاید ان کو دنیا کے سامنے ہر کچھ دنوں کے بعد کشکول پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، مگر یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی جو اس ملک سے وفادار ہوں گے اور وہ اصلی خون کے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی کرپشن کے تھرو پچھلے کچھ سالوں میں جو پیسہ کمایا ہے، اب اس کو آخری جامع عمل بنانے کی طرف گامزن ہو چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2013 میں 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح نظامت کے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، نہ تو کہ وہ آرٹیکل 140A کے تحت اس کے دیے ہوئے پوائنٹس کو فردر امپلیمنٹ کرتی، اور سپریم کورٹ بھی ماشاءاللہ سے اس پہ پتہ نہیں کیوں سو رہی ہے، انہوں نے جو بچے کچھ اس کے اندر طاقت تھے وہ بھی لے لیے۔ یعنی کہ آج آپ کراچی کے اندر یعنی شہری سندھ کا کوئی بھی بچہ بغیر ان کی آشیرواد کے نہ کوئی نوکری لے سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ چلا سکتا ہے۔ تعلیم ادارے آپ کے ہاتھ سے شاید اس لیے لے لیے گئے کہ اگلے ریفرنڈم یا پولنگ ایجنٹس کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ صحت بھی آپ سے لے لی گئی، ہر قسم کی جو بھی چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز موجود تھیں وہ آپ سے لے لی گئیں۔ اس سے پہلے بہت سارے اختیارات تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کے CM کے پاس تھے، اور وہ ویسے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ جو اختیارات ان کے پاس تھے اس میں سے انہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر کراچی کی فلاح پہ مشکل سے 30 ارب روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ CM مراد علی شاہ ایک جگہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ بامبے سے مقابلہ کر رہے تھے کراچی کا، مگر مراد علی شاہ صاحب یا بتانا بھول گئے عوام کو کہ بمبئی میں پاکستانی کرنسی کے مطابق ہر سال 50 ارب روپیہ بامبے کی فلاح و بہبود یعنی اس کی ویلفیئر پہ، اس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں آپ 1 ارب بھی خرچ نہیں کرتے۔ یہ نہ بھولیے کہ بامبے ہندوستان کی GDP کا صرف 5% ہے، اور اس کو ریونیو بھی 5 سے 7% کما کے دیتا ہے۔
اور یہاں پر وہ شہری سندھ ہے جو آپ کا سندھ کا 95% ریونیو اور پاکستان کا 70% ریونیو کما کے دیتا ہے. آپ اس شہر کو اپنے جیب میں سے جو اسی کے کمایا ہوا پیسہ ہے اس میں سے 1% یا 5% بھی دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کی کراچی اور شہری سندھ کی طرف نفرت کا انتہا یہ ہے کہ آپ صرف اگر 1% پانی سندھ کے اتنے بڑے کوٹے میں سے کراچی کو شہری سندھ کو دے دیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے لوگ جو پیاسے مر رہے ہیں وہ کتنی سکون سے اپنی زندگی گزار کے شاید ملک کی معیشت کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. سی ایم صاحب آپ یہ نہ بھولیے کہ جب ہم شہری سندھ کی بات کرتے ہیں تو شہری سندھ کے اندر صرف کوئی مہاجر نہیں رہتے. شہری سندھ میں پاکستان سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ بھی رہتے ہیں جس میں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, آپ کے اپنے سندھی بھی ہیں جو شاید آپ کے اندرون سندھ میں آپ کے طریقہ کار سے ناراض ہیں, پریشان ہیں اور وہ مجبور ہو کر آپ کا کراچی کے اندر رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر. اس میں بلوچ بھی ہیں, اس میں کشمیری بھی ہیں, نیز ہر قومیت ہے, مگر آپ کوئی موقع نہیں جانے دیتے, آپ کسی قسم کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں آپ ہماری کمر میں خنجر نہ گھوپیں. اور اس کا اختیار بھی آپ کو ہمارے ہی لوگوں نے, ہماری پرانی قیادت نے دیا جس کا آپ بار بار فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سوال جب مصطفیٰ کمال بھائی اٹھاتے ہیں تو بالکل صحیح بنتا ہے. جب بات بات پہ ہڑتال کر دی جاتی تھی تب ان باتوں پہ اس وقت ہڑتال کیوں نہیں گئی؟ آپ سے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات لے لیے گئے, کراچی میں ہڑتال نہیں ہوگی. آپ سے BRT کا پروجیکٹ کے جو فنڈنگ آنی تھی جب مختلف ورلڈ بینک کے اداروں سے وہ لے لی گئی, وہ کھا گئے, وہ ختم ہو گئی, آپ نے شور نہیں ڈالا. آپ نے KCR کے پروجیکٹ پہ شور نہیں ڈالا. آپ نے جیکا کی فنڈنگ واپس چلی گئی, آپ نے شور نہیں ڈالا. آپ کو K4 پہ آج تک پانی نہیں ملا, آپ کے پروجیکٹ کو ختم منہدم کر دیا گیا, آج تک اس پہ 25 سے 30 ارب روپیہ زیادہ کر دیا گیا, آپ نے شور نہیں ڈالا. آپ نے تب ہمیشہ شور تب ڈالا جب آپ کو اپنی سیاست کرنی تھی. مصطفیٰ کمال بھائی آج اس بات پہ شور ڈال رہے ہیں اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی اپنی ذات کے لیے شور نہیں ڈال رہے. ہم اپنی ذات کے لیے شور نہیں ڈال رہے, میں اپنی ذات کے لیے شور نہیں ڈال رہا. ٹھیک ہے, کراچی کی عوام ہے, شہری سندھ کی عوام, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ صحیح قیادت کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ آج جو قیادت آپ سے حقوق دلانے کا وعدہ کر رہی ہے یہ وہی قیادت ہے کہ جس نے آپ کے حقوق چھیننے میں اپنا کردار ادا کیا, جس نے آپ کی کمر میں خنجر مارنے کے لیے کردار ادا کیا, جس نے پیپلز پارٹی کو جھپیاں مار مار کے اپنی طاقتیں, اپنے وسائل بنائے, جو آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بغل گیر ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیا اس کے ساتھ کسی چیز کی امید کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی تنگ نظری ہے اور میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی اس سوچ پر نظر ثانی کریں. اگر خدا نہ خواستہ شہری سندھ مزید برباد ہوتا ہے تو مصطفیٰ کمال بھائی کی زندگی پہ یا انیس قائم خانی بھائی کی زندگی پہ یا PSP کے کارکنوں کی زندگی پہ یا شاید میری زندگی پہ کوئی اتنا ڈائریکٹ اس کا اثر نہیں پڑے, مگر آپ کی زندگیوں پہ اثر پڑے گا. آپ کے گھروں میں پانی نہیں آئے گا, آپ پہ گٹر بند رہیں گے, آپ کی روڈیں ٹوٹی رہیں گی, آپ کے ہسپتال نہیں چلیں گے, آپ کے نئے ہسپتال نہیں ملیں گے, آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں ملے گی, نئی یونیورسٹیز نہیں کھلیں گی, آپ کو کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں ملے گی, آپ کو کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ملے گی. نقصان آپ کا ہوگا. آپ کے بچے کل پریشان ہو کر اپنے ہاتھوں میں شاید پھر بندوقیں اٹھائیں گے اور اس شہر کو پھر وہ شہداء کا قبرستان بنتے نظر آئیں گے جس کو ہم ایز PSP نہیں دیکھنا چاہتے. کیا آپ لوگ ان چیزوں کو اپنے مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, آنے والی نسلیں پانی کے مسئلے میں اپنی جانیں کی قربانیاں دے دیں یا اپنے حقوق کے لیے جانوں پہ قربانیاں دے دیں؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہم آج اگر آواز اٹھا رہے ہیں, حالانکہ ہم آج پاور میں نہیں ہیں, ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق چاہتے ہیں, اور اگر ہم پاور میں نہیں بھی ہوئے تو ہم تب بھی آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. مگر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے, تو کیا آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ دل کے ساتھ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ کیونکہ اگر آج وہ ان کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوتے تو شاید آج وہ پاور میں نہیں ہوتے. ان باتوں کو سوچئے, سمجھیے, فیصلہ کیجئے. اب بھی اگر آپ نہیں نکلے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. یہ نقصان آپ کو اور آپ کی آگے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا, اور اس کا نقصان اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کا خمیازہ آپ کبھی بھگت نہیں پائیں گے. یہ سوچنا آپ کا کام ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم راستہ دکھائیں گے, ہم قیادت دے رہے ہیں, ہم آپ کو طریقہ کار دے رہے ہیں, یہ سوچنا آپ نے ہے. اگر آج بھی آپ خاموش بیٹھیں گے اور پتہ نہیں کسی
اندیکھے خواب کا انتظار کریں گے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ نقصان آپ کا تو ہو گئی، اس شہر کا بھی ہوگا. اور چونکہ اس شہر سے اس شہری سندھ سے ہمیں اتنی محبت ہے، پاکستان سے اتنی محبت ہے، ہم یہ نقصان نہیں دیکھ سکتے. مصطفیٰ کمال بھائی نے بڑی کہتے ہیں کہ سنسیئرٹی کے ساتھ یہ آواز اٹھائی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ قیادت نہیں ہے جو آپ کا وقت آنے پہ سودا کر دے گی. یہ وہ قیادت نہیں ہے. اس قیادت نے نہ پاسٹ میں سودا کیا ہے، آپ کچھ بھی بول لیں اس پہ کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے، نہ آگے سودا کیا ہے نہ کریں گے. یاد رکھیے اس میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو پاور کے ہوتے ہوئے آپ کے حقوق کے لیے پیچھے ہٹ گئے تھے، چپ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، اور آج وہ آپ کے حقوق کی پامالی دیکھتے ہوئے دوبارہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ اسی چکریوں میں گھومنا ہے، اسی چکر میں گھومنا ہے جس کی وجہ سے آج حالات پہ پہنچے. اگر آپ نے واقعی میں اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو آپ کو صحیح قیادت کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی ہی آپ کی اصل دشمن ہے. ہم پیپلز پارٹی کے پیچھے کسی قومیت کی بات نہیں کر رہے، ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ملک کے اداروں سے، ملک کی کرتا دھرتاؤں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ناجائز وسائل ہے اس سے کس طرح نہ صرف کہ لوٹ مار مچا کے جمہوریت کو پامال کر کے شہری سندھ کی معیشت کو تباہ برباد کر کے، بلکہ ساتھ میں سندھو دیش کی سرپرستی خاموشی سے کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اس وطن کے فرزند ہیں، ہمارا فرزند زمین ہے، ہم مہاجر ہیں، اور ہم کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے. جب ہم اپنے اپنوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ملک توڑنے کے خلاف، تو ہم ان دشمنوں کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے. پاکستان زندہ باد.